بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ میں آیت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے، اور اے مسلمانوں، ہم نے تمہیں ایک بہترین امت بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو۔ اب اس آیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اگر ہم ایک امت ہیں تو پھر ہم لوگوں پر گواہ کیسے بن سکتے ہیں، اور ساتھ ہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر کیسے گواہ بن سکتے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک امت اور ایک قوم کے بیچ میں کیا فرق ہے وہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو پچھلا ایپیسوڈ یاد ہو جس میں ہم نے سورہ عصر کی بات کی تھی، اس میں اللہ نے یہ بات واضح کر دیا تھا کہ وہ لوگ کامیاب ہوں گے قیامت کے روز جن کے دل میں ایمان ہے، جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں، جو حق کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور جو صبر دکھاتے ہیں۔ اب اس میں ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ حق کو پھیلانا ہمارا کام کیوں ہے؟ اگر میں اپنے گھر میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، اگر میں بہت اچھے کام کرنے کی پوری کوشش کرتی ہوں، تو پھر یہی چیز کافی کیوں نہیں ہوگا قیامت کے روز؟ میرے لیے حق کو پھیلانا، اسلام کو پھیلانا کیوں ضروری ہے؟ یہی وہ فرق ہے ایک امت اور ایک قوم میں۔ جب آپ تفسیر پڑھیں گے تو اللہ نے کافی قوموں کا ذکر کیا ہے، قوم عاد، قوم ثمود، قوم مدین، اور ان سب کو قوم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ نے ان کے لیے ایک خاص وقت مقرر کر دیا تھا جس میں اللہ نے ان کی طرف ایک رسول کو بھیجا، اور پھر اس قوم کا کام یہ تھا کہ وہ اس رسول کی اطاعت کریں اور صرف ایک خدا کی عبادت کریں۔ اور پھر جب وہ خاص وقت جو اللہ نے ان پہ مقرر کر دیا تھا، جب وہ وقت ختم ہوتا تھا، تو جن لوگوں نے اس رسول کی اطاعت نہیں کی اور جن لوگوں نے ایک خدا کی عبادت نہیں کی، ان پر اللہ کا عذاب آتا تھا۔ لیکن ایک امت اور ایک قوم میں ایک فرق ہے۔ جب اللہ نے ایک امت کو کھڑا کیا تو اس امت کی طرف بھی اللہ نے ایک رسول کو بھیجا، اور پھر اس امت کا کام تھا اس رسول کی اطاعت کرنا۔ اس امت کا کام یہ بھی تھا کہ انہوں نے صرف ایک خدا کی عبادت کرنی ہے، لیکن امت ہونے کی وجہ سے انہوں نے ایک اور بھی کام کرنا تھا، اور وہ یہ ہے کہ ایک لیڈر یا ایک راہبر بننا تھا، کیونکہ امت کا مطلب ہے قوم، لیکن امت کا مطلب راہبر اور لیڈر بھی ہے۔ اور اسی وجہ سے قرآن میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو، ایک آدمی کو، امت کہہ دیا، کیونکہ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمان، یہودی اور عیسائی اپنے آپ کو ابراہیمک فیتھس کہتے ہیں، یعنی ان کا لیڈر، ان کا راہبر ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ امت کا مطلب ہے قوم، لیکن امت کا مطلب راہبر بھی ہے، ایک لیڈر ہونا بھی ہے۔ آپ کا کام ہے دین کو پھیلانا اور دوسرے لوگوں تک پہنچانا۔ لیکن اس سے ابھی تک ہمیں یہ سوال کا جواب نہیں ملا کہ امت ہونے کے ناطے ہم نے دوسروں پر گواہی کیوں دینی ہے؟ قیامت کے روز ہر رسول اپنے قوم کے خلاف گواہی دے گا۔ ہر رسول یہ گواہی دے گا کہ اللہ آپ نے مجھے اس قوم کی طرف بھیجا، میں نے اسلام کی دعوت دی، میں نے ان کو توحید کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے توجہ نہیں دی۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قوم کے خلاف گواہی دیں گے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ تھے اور انہوں نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا ان لوگوں کے خلاف گواہی دی جائے گی۔ لیکن پھر ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف گواہی کون دے گا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آئے تھے؟ ان کے خلاف تو وہ گواہی نہیں دے سکتے کیونکہ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو زندہ ہی نہیں تھے۔ اس وقت امت آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑا کیا جائے گا۔ اس وقت مجھے اور آپ کو کھڑا کیا جائے گا اور ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ کیا آپ لوگوں نے دوسروں کو اسلام کی دعوت دی یا نہیں۔ اسی لیے اس آیت میں اللہ ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ امت آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہترین امت ہے تاکہ ہم دوسروں پر گواہ بنیں، اور یہ گواہی دینا بھی بہت ضروری ہے تاکہ جو لوگ جہنم میں پھینکے جائیں گے ان کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے اللہ یہ سمجھا دے گا کہ ان کے ساتھ بے انصافی نہیں ہو رہی۔ وہ خود اپنے منہ سے کہیں گے کہ واقعی ہمارے پاس ایک رسول بھیجا گیا تھا، واقعی ان لوگوں نے ہمیں دین کی دعوت دی تھی، لیکن ہم نے اس دعوت کو جھٹلا دیا تھا۔ تو ابھی آپ صرف 2 منٹ کے لیے سوچیں کہ جب آپ کو کھڑا کیا جائے گا تو آپ اللہ کو اس وقت کیا جواب دیں گے؟ ہم کیا اس وقت اللہ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم نے تو دین کی دعوت نہیں دی کیونکہ ہمیں تو خود دین کی سمجھ نہیں آئی، ہم اپنے ایگزامز میں بہت مصروف تھے، اپنی نوکری میں، اپنی زندگی میں، اپنی دنیا میں اتنے مصروف تھے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں تھا کہ ہم تفسیر کو پڑھیں، سمجھیں اور دوسروں تک بات پھیلائیں۔
اس وقت ہر انسان اپنا جائزہ لے کہ اس نے ایسا کیا کام کیا ہے جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں امت کا حصہ ہوں۔ اور یہ اس لیے بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت سے مشکلات برداشت کی ہے، صرف اس لیے تاکہ آج مجھے اور آپ کو اسلام کا تحفہ مل سکے اور ہم یہ اسلام کا علم لے کر دوسروں تک بات پہنچا سکیں۔ اس لیے اس وقت ہر انسان اپنا جائزہ لے۔ جس انسان نے واقعی دین کو سمجھنے اور اس کو پھیلانے کی کوشش کی ہے وہ قیامت کے روز خوش بھی ہوگا اور کامیاب بھی ہوگا، یہ جان کر کہ اللہ نے اس کی تمام محنت کو قبول کیا۔ اور جس انسان کے پاس اس دنیا میں ٹائم نہیں تھا دین کو سمجھنے کا یا پھیلانے کا، وہ قیامت کے روز بہت شرمندہ ہوگا، لیکن اس وقت اس کے پاس افسوس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ ہمیں بار بار سمجھا رہے ہیں اس آیت میں ابھی بھی ٹائم ہے، دین کو سمجھیں، دین کو پھیلائیں تاکہ قیامت کے روز ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ السلام علیکم۔